سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان۔ میں ہوں محمد ظفیر۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے 7 ماہ بعد دوبارہ مرحلہ وار کھلنے لگے۔ بچوں کو اسکول بھیجنے سے قبل احتیاطی تدابیر پر عمل ضرور کروائیں، سماجی فاصلہ رکھیں اور SOPs کو ضرور فالو کریں۔ ٹیسٹ کون کرائے گا؟ اسکول مالکان اور والدین کے درمیان نئی بحث چھڑ گئی۔ جناب وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اسکول واپسی پر لاکھوں طلباء کو خوش آمدید۔ موٹر وے زیادتی کیس، ایک گرفتار ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ جنسی زیادتی کے مجرم کسی رعایت کے مستحق نہیں، وزیر اعظم۔ کیا قانون سازی پر عمل ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے زیادتی کے مجرم کو سر عام پھانسی دینے کی مخالفت کر دی۔ اور کیا ثانیہ موٹر وے پر بھی سیاست ہو رہی ہے؟ اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر نظر نہیں آ رہی۔ پورا معاشرہ، پوری پاکستانی قوم اس وقت ان کی نظریں ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ اس کیس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ اگر اس کیس میں بھی زینب قتل کیس کی طرح اگر اس پہ بھی عمل درآمد نہ ہو سکا، اگر اس میں بھی کوتاہی ہوئی، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ کیا قانون سازی صرف آئین کی حد تک اور ایک پیپر ورک تک ہی ہے؟ پریکٹیکلی اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اور خاص طور پہ جب سرعام پھانسی دینے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کیوں مخالفت کر رہی ہے؟ ہیومن ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ بھی اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ وقت ہے اس طرح کی جو درندگی ہے اس کو ختم کرنے کا، اس طرح کے جو ملزم ہیں، جو مجرم ہیں، ان کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں تاکہ یہ ایک مثال بنے اور آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو۔ ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے اور خاص طور پہ تعلیمی ادارے چونکہ اس وقت کھل چکے ہیں ان کے حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے صاحب، بڑی خوشائند بات ہے اور بہت لمبے عرصے کے بعد، تقریباً 7 ماہ بعد آج تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھل گئے ہیں اور کرونا کا جو وہ خوف تھا وہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کیا کہیں گے؟ چونکہ بات پھر وہی ہے کہ احتیاط ضروری ہے، کرونا ختم نہیں ہوا۔ دیکھیں، بہت اچھا یہ سٹارٹ ہے ماشاءاللہ کہ پاکستان بہت جلد اس وبا کے چنگل سے تقریباً نکل آیا اور اس اسٹیج پر آیا ہے جہاں کہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے اسکول اور تعلیمی ادارے تمام کھول دیے ہیں۔ تو اس مہینے کے آخر تک آلموسٹ تمام کلاسز اور یونیورسٹیز اور یہ سب کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ٹوڈے واز دی فرسٹ ڈے جو سیکنڈری اور کلاسز اور بڑے اسکول جو کھلے ہیں۔ تو یہ اس سے آپ یہ بڑا کلیئر میسیج ہے دنیا کے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی، کیونکہ گھروں میں بیٹھے تھے۔ آن لائن تعلیم کے اپنے کچھ لمیٹیشنس ہیں، پرابلمس ہیں پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں بجلی کا بہت زیادہ بحران ہے، انٹرنیٹ کا بحران ہے، تو اس میں بہت پرابلمس تھی بچوں کو۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریگولر ہو جائیں گے اور یہ ہلکے ہلکے اس کو اڈاپٹ کریں گے اور پریکاشنری میجرز اگر لیتے رہے اور یہ دوبارہ کوئی ریلیپس نہیں ہوتا ہے اگر ہمارا اس کا کووڈ-19 کا، تو انشاءاللہ اب یہ آلموسٹ ختم ہو گیا۔ اور یہی ہم بھی امید کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ اب دوبارہ کوئی اس طرح کا وہ نا، ہمارا جو پڑوسی ملک بھارت ہے وہاں پہ ابھی بھی یہ جو وبا ہے، یہ جو جان لیوا بیماری ہے وہ بری طرح وہاں پہ ڈیمیج کر رہی ہے۔ میں صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو حفاظت تو ہمارے یہاں فالو تو نہیں ہوئے SOPs، اور اب چونکہ بچوں کا معاملہ ہے خاص طور پہ جو بڑی کلاسز کے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ تو پھر بھی کسی حد تک فالو کریں گے۔ چھوٹے بچوں کو کیسے مینیج کرنا ہوگا؟ اور یہ ایک نئی بحث بھی چھڑ گئی ہے اسکول مالکان کے درمیان اور والدین کے درمیان کہ جو ٹیسٹ ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی بچے کو کوئی سمٹم ہوتے ہیں تو وہ کیا پیرنٹس کرائیں گے یا وہ اسکول مالکان کرائیں گے؟ جو بھی ٹیچرز ہیں ان کے جو ٹیسٹ ہیں کون کرائے گا؟ تو یہ بھی لاکھوں کے حساب سے یہ ٹیسٹ بنتے ہیں اگر اس پہ بات کی جائے تو۔ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ابھی تک گورنمنٹ نے نا کلیئر نہیں کی ہیں، تو گورنمنٹ کو یہ اسکول کھولنے سے پہلے کلیئر انسٹرکشنز دینی چاہیے تھیں
کہ اسکول مالکان کی کیا رسپانسبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے انہوں نے ان کو SOPs دی ہیں جی لیکن ابھی تک آپ دیکھیں کہ اسکول والے جو ہیں بچوں سے کہہ رہے ہیں, میرے بچوں نے بھی مجھے بتایا جی کہ اپنے ساتھ ساری چیزیں بچوں کو ہم نے دلانی ہے. مثال کے طور پہ سینیٹائزرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم نے ان کو دلانے ہیں, گلوز ہیں, ماسک ہیں, گلوز ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پیرنٹس نے ہی ڈیلی بیسس سے پوری کرنی ہے. جبکہ شروع میں یہ پتہ چلا تھا کہ جی سینیٹائزرز تو اسکول کے اندر لگے ہوں گے, ہینڈ سینیٹائزرز ہیں اور یہ وہاں پہ وہ داخل ہوں گے بچے اور وہ یوز کریں گے. لیکن بہرحال یہ بچوں پہ ڈال دیا گیا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اور پھر اسی طرح سے ٹیچرز جو ہیں جو ان کے ساتھ بھی یہ کیا گیا ہے کہ جی وہ اپنے ٹیسٹ خود کرائیں گے. اب دیکھیں ہر جگہ مفت فری ٹیسٹ کی سہولت میں بہت بڑی بڑی لائن ہیں اور کیو ہوتی ہے, اور اگر پیسوں پہ ٹیسٹ کراتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کافی ایکسپینسو ہے, کاسٹلی ہے. تو یہ چیزیں تھوڑا سا پرابلم بن رہی ہیں اور ابھی تک کلیئر نہیں ہے ٹیچرز کہ اس طرح سے اسکول میں ظاہر ہے جو بھی SOPs فالو کرنی ہوگی وہ سوللی آن دی رسپانسبلٹی ہوگی ٹیچرز کی, اسکول کی انتظامیہ کی, کہ وہ کس طرح سے چھوٹے بچوں کو بٹھاتے ہیں, کس طرح مینیج کرتے ہیں. تو یہ اس میں پیرنٹس کا تو کوئی خاص رول ہوگا نہیں کیونکہ پیرنٹس تو وہاں موجود ہی نہیں ہوں گے, صرف ان کے بچے وہاں پہ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں سر دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. بچے چونکہ تھوڑے سے سینسٹیو ہوتے ہیں اور وہ بیماریوں کو جلدی پک کرتے ہیں, پھر وہ کیئر بھی نہیں کرتے, ان کو بار بار بتانا پڑتا ہے. تو ٹیچرز بھی ایک 20 25 30 اور بعض دفعہ 40 اسٹوڈنٹ پہ, یعنی بچوں کی بات کر رہا ہوں خاص طور پہ, تو ان پہ ایک ٹیچر ہوتی ہیں. تو وہ کیسے ان کو مینیج کریں گے؟ ان کو SOPs میں اس کو ایک اسپیسیفک ایک سرکل کے اندر رکھنا, پھر چیئر چھوڑ کے بٹھانا, پھر ڈیسک خاص طور پہ جہاں ہیں وہ ان میں اسپیس رکھنا. تو اس سے تو ایک تو یہ کہ آپ کی جو کلاس رومز ہیں وہ جو اس کی جو وہ بھی آپ کو زیادہ چاہیے, یا پھر آپ شفٹس میں کریں کہ یعنی ایک کلاس میں اگر 40 بچے ہیں تو آپ نے 20 بٹھانا ہے ایک دن میں, اگلے دن پھر 20 اسٹوڈنٹس کو آپ نے انٹرٹین کرنا ہے. تو کیسے آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل ہوگا؟ یا جیسے ہم مارکیٹس دیکھ رہے ہیں تو وہاں کوئی SOPs فالو نہیں ہو رہے, ہم ریسٹورنٹ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کوئی SOPs فالو نہیں ہو رہے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہے ہمارا معاشرہ گھروں میں, اور مڈل کلاس ہے, لوور کلاس ہے, ادھر گھروں میں کیا ڈسٹینسز ہم مینٹین کر سکتے ہیں. جی چھوٹے چھوٹے فلیٹس میں لوگ رہ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے ایک ایک کمرے کے گھروں میں رہ رہے ہیں. تو جب وہاں پہ بھی انہوں نے گزارا کیا ہے, میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, بے شک. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ مینیج ہو جائے گا. اور یہ اچھا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ ڈیسیشن لیا ہے, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ بہت اچھا چلے گا. اور بچے ہمارے پہلے سے بہت زیادہ امیون ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی نے کوئی سازش نہیں کی تو یہ کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہوگی. نہیں, امید کرتے ہیں ہم, امید کرتے ہیں کہ اسی طرح اور ہمارے جو اسکولس کھل گئے ہیں اور اب یہ اسکول دوبارہ کم از کم COVID-19 کی وجہ سے بندہ ہوں. اس پہ بات کریں گے. سید طارق شاہ آپ چیئرمین پسما ہیں, آپ نے جوائن کیا. اسکول کے حوالے سے بڑے تحفظات تھے اور ریگولر بیسس پہ آپ CM سندھ کے ساتھ بھی اور وزیر تعلیم جناب سعید غنی صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ریگولر میٹنگز رہیں. ان سے جانتے ہیں کہ آج چونکہ اسکولس کا پہلا دن تھا اور اس حوالے سے کتنا SOPs پہ عمل ہوا اور آپ کے خاص طور پہ کیا تحفظات ہیں. سید طارق شاہ صاحب بتائیے گا کہ آج پہلا دن کیسا رہا اور حکومتی سطح پہ آپ کے کس طرح آپ ڈیل کر رہے ہیں ان معاملات کو. جی جناب, بہت شکریہ. دیکھیں آج کا دن الحمدللہ بہت اچھا گزرا اور بہت سارے اسکولز میں میڈیا بھی گیا اور انہوں نے خود بھی آبزرو کیا کہ اسکول کس طرح سے جو ہے نا SOPs فالو کروا رہے ہیں, اور بہت سارے اسکولز نے اپنی ویڈیوز بھی ہمیں بھیجی ہیں, وہ بھی ہم انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں SOPs تو انشاءاللہ عمل درآمد ہوں گے, کیونکہ تعلیمی ادارے جب بچوں کو سکھانے کے لیے ہوتے ہیں تو کم از کم وہ SOPs تو اور اچھے طریقے سے سکھائیں گے. جو شاید بچے ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے اور سب چیزیں دیکھ رہے تھے, کافی حد تک تو بچے سمجھ بھی چکے ہیں, لیکن ہاں اس کو پریکٹیکلی امپوز کروانا, ان کو آگے پریکٹیکلی کیسے اس کو عمل درآمد کرنا ہے, وہ اسکول انشاءاللہ ان کو سکھائے گا. آج کا دن صحیح گزرا. اس میں بچوں نے سینیٹائزر کی جو بات ہو رہی تھی, ماسک کی جو بات ہو رہی تھی, انیشلی جب اسکول میں بچے انٹر ہو رہے تھے تو میڈیا نے بھی خود دکھایا کہ اسکول سینیٹائزر پرووائڈ کر رہا تھا, بچے اپنے ہاتھ سینیٹائز کرتے ہوئے اندر بلڈنگ میں انٹر ہو رہے تھے. ہاں جہاں تک بات ہے ماسک کی تو وہ تو پیرنٹ کو ہی اویلیبل کرنے ہوں گے, لیکن اگر اسکول ایک دن دیکھ سکے گا, 2 دن دے سکے گا, لیکن اسکول میں اچھے خاصے بچے موجود ہوتے ہیں. اگر ہم روزانہ کی بیسس پہ ماسک دینے پر آئے تو یہ اچھی خاصی کاسٹ انوالو ہو جائے گی. ٹھیک ہے طارق شاہ صاحب, اس پہ چونکہ جو والدین ہیں ان
کو بھی تحفظات ہیں اور آپ جس طرح اسکولس کو دیکھتے ہیں, اسکول مالکان ہیں ان کو بھی تحفظات ہیں کہ یعنی دونوں سائڈوں پہ ان کو آپ بیئر نہیں کر سکتے کہ آپ تمام طلباء کو سینیٹائزر بھی دیں اور ماسک بھی دیں. اسی طرح پیرنٹس کے لیے بھی یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے. اس سطح پہ حکومت کوئی سپورٹ کر رہی ہے کہ وہ آپ کو امداد کے طور پہ یا کچھ سپورٹ کرے تاکہ وہ لوگ جو ایٹ لیسٹ جو نیڈی ہیں وہ کم از کم اس چیز سے بری الذمہ ہوں؟ بالکل, دیکھیں یہ پوائنٹ ہم نے ریز کیا تھا اور گورنمنٹ کے سامنے کہ اسکول کھلنے جا رہے ہیں اور جیسی جیسی اسکول کھلنے کا ٹائم قریب آیا تو ماسک کے پیسے ڈبل ہو گئے, سینیٹائزر ڈبل ہو گیا. تو یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کنٹرول کرے. جہاں وہ اور چیزوں کی پرائز کو کنٹرول کرتی ہے تو کم از کم اس پرائز کو کنٹرول, سبسڈی تو بہت دور کی بات ہے, یہ پرائزیں کنٹرول بھی نہیں ہو پائیں. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر کی مدد سے جو ہے یہ شاپس پہ جو ہے جو سینیٹائزرز مل رہے ہیں, جو ماسک مل رہے ہیں, اس کو کم از کم جو مارکیٹ ریٹ جو اس کو اوریجنلی تھا پہلے اسی پہ دینا شروع کریں. اور سبسڈی بھی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ اگر ان پہ سبسڈی مل سکیں, لیکن حکومت کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے تو پھر سبسڈی پھر نہیں دے پاتے. ٹھیک ہے, طارق شاہ صاحب لائن پہ رہیے گا. ہمارے ساتھ میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب بھی موجود ہیں. شیخ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان تمام معاملات کو؟ طارق شاہ صاحب کی آپ نے باتیں سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انیشلی تو سپورٹ کر رہے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو سینیٹائزر بھی دے رہے ہیں, چیزیں بھی کر رہے ہیں, لیکن ظاہر لانگ رن نہیں ہو سکتا اور ہم یہ فیسلیٹیٹ نہیں کر سکتے, پیرنٹس کو خود کرنا ہوگا. گورنمنٹ وہی بجٹ کا رونا کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے اور ہم سپورٹ نہیں کر سکتے پرائیویٹ اسکولس کو. دیکھیے گورنمنٹ کے پاس تو ہر چیز کا بجٹ بنانا پڑتا ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ بجٹ سے ملا بھی تو ہے نا کرونا کے نام پہ, ایڈ بھی ملی ہے اور اس کو یہ دے کین میک یوز آف اٹ اور اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو جیبوں میں ڈالنا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ فنڈ اویلیبل نہیں کر سکتے. ادروائز گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور بات ان کی صحیح ہے, وجہ ہے کہ پورے سال تو اسٹوڈنٹس کو ماسک اور سینیٹائزر سپلائی کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ ٹیمپریری ٹائم کے لیے ابھی جیسے یہ اسکول کھلے ہیں, ایک آدھ مہینے کا میں سمجھتا ہوں, یہ 2-3 مہینے ہی اور چلے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ شاید جو ایس او پیز بھی ہیں ہم شاید یہ لفٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, جس طرح سے پاکستان کا ماحول ہے. لیکن گورنمنٹ کو بالکل اسٹیپ لینا چاہیے کیونکہ اس کی پریونشن گورنمنٹ کا ہی پہلے سول رسپانسبلٹی, نظر انداز نہیں کر سکتے ہم کہ گورنمنٹ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی. بچوں میں پھیل بھی سکتا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں, لیکن گورنمنٹ کو اس میں ایکشن لینا چاہیے اور ان کو پرووائڈ کرنا چاہیے ساری چیزیں اسکولوں میں. ٹھیک ہے. اچھا سید طارق شاہ صاحب, آپ کی گورنمنٹ سے اس موضوع پہ خاص طور پہ کوئی بات ہوئی کہ کم از ہم پرائیویٹ اسکولس کی بات کر رہے ہیں تو پرائیویٹ میں چلو پھر بھی کسی حد تک جو پیرنٹس ہیں ظاہر ہے وہ اچھی خاصی فیس بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس شاید بجٹ بھی ہوتا ہے. دوسری طرف پرائمری اسکولس اور جو اسکولز ہیں گورنمنٹ اسکولز ہیں ان میں تو اور بھی زیادہ مشکل ہے. تو حکومت سے آپ کی بات ہوئی یا وزیر تعلیم سے بات ہوئی کہ ایک اسپیسیفک فنڈ رکھیں کم از کم جو نیڈی لوگ ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ کے ہوں چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے ہوں, ان کو سپورٹ کیا جا سکے؟ جی بالکل, دیکھیں یہ ڈیمانڈ تو ہماری بارہا رہی ہے اور اسٹارٹنگ سے رہی ہے کہ جو کم فی اسکول چارج کر رہے ہیں, جو پرائیویٹ اسکول جو بہت کم منیمم سی فی چارج کر رہے ہیں ان کو, اور گورنمنٹ تو خیر ان کی ویسے بھی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ اسکول جو ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی ایسے بجٹ دیے جائیں, انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں جو اسکول کھلنے میں تاخیر ہوئی ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں ایس او پی فالو کروانے کے لیے گورنمنٹ تیار نہیں تھی, ورنہ تو یہ اسکول بہت پہلے کھل چکے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جو ایس او پیز ہم آج کر رہے ہیں یہ ہم 1-2 مہینے پہلے بھی کرتے تو بات ایک ہی ہوتی. لیکن گورنمنٹ کو تو بارہا گرانٹ ملتی رہی ہے, بات صحیح بھی ہے. اور ابھی یونیسیف بھی کچھ ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ خود سے سینیٹائزر اور ہینڈ واشنگ کے ٹینکس لگا رہا ہے. تو اللہ کرے کہ کچھ گورنمنٹ اسکولس کے جو بچے ہیں ان کو بھی کوئی فیسلٹیز مل جائیں, کیونکہ ہے تو خیر ہمارے قوم کے بچے ہی. اور میں آپ کو آپ کے پلیٹ فارم سے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, ہم کل سے ایک کام شروع کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں نیوز ملی ہے کہ کچھ گورنمنٹ اسکولز ہیں وہاں پر یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. تو صرف ایک نیشنل کاز کے لیے جو ہے پرائیویٹ اسکولز جو ہیں اور ہماری ایسوسیشن جو ہے وہ مل کر یہ جو مٹیریل ہے ہم ان اسکولز کو ڈونیٹ کریں گے تاکہ وہ جو بچے وہاں آ رہے ہیں وہ بھی سیف رہ سکیں. بہت اچھا عمل ہے اور اسی ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے اور نہیں کرنی چاہیے. جب پازیٹیو کام کریں تو یہ وہ کاز ہے جس کے لیے پوری قوم کو مل کے لڑنا ہے اور مل کر آگے بڑھنا ہے. اچھا کام. لیکن کچھ اس طرح کی بھی ایشوز سامنے آئے ہیں طارق شاہ صاحب کے. کچھ اسکولز ہیں جو ٹیچرز جو پیرنٹس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی فیس میں ہی ایڈجسٹ کر دیں گے اور وہ ماسک اور یہ چیزیں پرووائڈ تو کر رہے ہیں لیکن
وہ مہنگے داموں یعنی جس طرح ہم اسٹیشنری دیکھتے ہیں یا اسکول بیگز یونیفارمز دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ہی ایک برانچ ہوتی ہے ان کی اور وہاں سے پرچیز کرتے ہیں، تو اسی طرح ماسک بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اور مہنگے، تو اس طرح آپ کے نوٹس میں آئی ہیں چیزیں؟ میں آپ کو بتاؤں اسٹارٹنگ میں آئی تھی جب اسکول نہیں کھلے تھے، جی اسکول کے نے پرنٹنگ کی اور اپنے ماسک کے اس میں لوگوز لگائے، تو ہم نے جب اس کی تحقیقات کی تو بیسیکلی اسکول نے تو نہیں کیا تھا وہ، لیکن یونیفارمز والے جو ہیں انہوں نے ویلیو ایڈڈ فیچر اپنے ساتھ ایک لے آئے تھے کہ یونیفارم لیں گے تو ایک ماسک جو ہے وہ اسکول کے لوگوں کا ہوگا، لیکن اس کے بعد فوری ہم نے ایک احکامات جاری کیے کہ جو جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ ماسک اگر دے بھی رہے ہیں اپنا ایک کمپلیمنٹری ایک دفعہ دے رہے ہیں یا ٹک شاپ پہ یا اسٹیشنری شاپ پہ ان کے ماسک اویلیبل ہیں، ایک تو وہ مارکیٹ ریٹ پہ دیں، دوسرا یہ باؤنڈ نہ کیا جائے کہ اسکول میں جو ماسک ہے وہ بچہ اسکول سے ہی لے گا، یہ آپشن ہوگا بچے پہ کہ وہ کسی ٹائپ کا ہی ماسک لے لے، اور ایس او پیز جو بنائے گئے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اس میں ہم نے یہ تک کہا ہے کہ سرجیکل ماسک نہ ہو، بے شک اگر کپڑے کا ماسک بھی بچہ پہن کر آئے گا تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ والدین اور جو اسکول انتظامیہ ان کے درمیان یہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بچہ یا کوئی ٹیچر کرونا کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ کون کرائے گا، تو اس پہ کوئی ایس او پی آپ کا بنا انٹرا اسکولز کے آپ نے کوئی ڈیسیجن لیا کہ اگر اسٹاف ممبر کوئی یا اسٹوڈنٹ اس طرح کسی کرونا کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ آپ لوگ کروائیں گے یا وہ پیرنٹس کو کرانا ہوگا؟ دیکھیں اس میں ایک تو خوشائن بات یہ ہے کہ جو ٹیسٹ ہیں اب وہ گورنمنٹ کی طرف سے فری ہو رہے ہیں اور ڈپٹی کمشنر کو جو ہے وہ انہوں نے اسپاٹس بنا دی ہیں اور وہاں پر ایون والنٹیرلی کوئی بھی پیرنٹ اسٹوڈنٹ یا ٹیچر کووڈ-19 ٹیسٹ کروانا چاہے تو ان کے جو اعلان شدہ جو ان کے سینٹرز ہیں وہاں پر جا کے یہ اپنے کووڈ-19 کے ٹیسٹ فری آف کاسٹ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ سیم کیس یہی ہوگا، اگر خدا نخواستہ کوئی سمٹم کسی بچے میں نظر آئے گا تو ان کو انہی سینٹرز میں بھیجا جائے گا تاکہ وہ فری آف کاسٹ کوئی برڈن نہ پڑے، اور اگر وہ کاسٹ بیئر کر کے کسی پرائیویٹ سینٹر میں جانا چاہتے ہیں تو وہ پیرنٹ کی یا اسٹوڈنٹ کی ڈسکریشن۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نسیم صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا خوشائند انہوں نے طارق صاحب نے بھی ایڈ کر دیا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم فری آف ٹیسٹ جو فری آف کاسٹ ٹیسٹ ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے اگر کوئی خدا نخواستہ اس طرح کے کیسز آتے ہیں۔ دیکھیں دے رہی ہے گورنمنٹ کچھ جگہوں پہ، لیکن وہاں رش بہت ہے، اچھا، اور ہر بندے کے لیے ایکسیسیبل بھی نہیں ہے، ہر بندہ جا نہیں سکتا ہے۔ یہ اسکول والوں کو خود گورنمنٹ کے ساتھ کوئی اس طرح کے پوائنٹس اسٹیبلش کرنے چاہیے کہ جناب ہمارے اسکول جو ہے اس کے بچے اگر خدا نخواستہ اس میں کسی کو ہوتا ہے تو ہم کس ہاسپٹل کے ساتھ لنک ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ان کو مختلف پینل بنانا چاہیے، ہاں جی ان کو اس طرح سے کچھ ایریاز کو لے کے ان کے پینلز بنانے چاہیے تھے، اور اسی حساب سے جو ہے ہاسپٹلس ڈیٹیل کرنے چاہیے تھے، اور گورنمنٹ وہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی کہ جی اس اسکول کے بچے آئیں گے تو دے ول بی ٹریٹڈ جو ہے پریورٹی کے اوپر، اور ان کا ٹیسٹ ہوگا فری آف کاسٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کا کام تھا پرائیویٹ اسکولس والوں کا کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھتے اور ان سے یہ ساری چیزیں منواتے اور بات کرتے۔ ٹھیک، یہ تو خود ہری میں تھے کہ بس اسکول کسی طرح سے کھل جائے۔ ٹھیک ہے، طارق شاہ صاحب جو میرے صاحب پوائنٹ اٹھا رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا آپ کا اور حکومت کے ساتھ کہ ایک پینل بن جائے، چاہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہوں یا پرائیویٹ ہاسپٹلس ہوں، اور اس میں ڈیسائیڈ ہو کہ اگر آپ کی آرگنائزیشنس کے بچے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے تاکہ وہ خدا نخواستہ جو کیس اس طرح کا آئے تو فوری طور پہ اس کا ٹیسٹ بھی ہو سکے اور ان کو بچوں کو بھی پتہ ہو، پیرنٹس کو بھی پتہ ہو کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ جی دیکھیں میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ میں یہی بتا رہا تھا کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہم نے وہ پوائنٹ ڈیزگنیٹ کروا دی ہیں کہ گورنمنٹ اسکول جو ہیں ان کو سینٹر بنایا گیا ہے جہاں پر ان کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 5 سے 6 جو ہیں وہ سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پر ٹیچر، پیرنٹس، اسٹوڈنٹ کوئی بھی جا کر اپنے ٹیسٹ کروا سکتا ہے۔ اب یہ گورنمنٹ کی ڈسکریشن پہ تھا کیونکہ ہم تو اس میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے، تو گورنمنٹ نے بہتر یہ سمجھا کہ اپنے کوئی گورنمنٹ اسکول کو سینٹر بنایا جائے تو وہ انہوں نے وہاں بنایا، کیونکہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل تو سب کو پتہ ہے کہ اتنی ویل اسٹیبلش ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید طارق شاہ صاحب، آپ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں اور آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح آج پہلا دن بہت ہی خوشگوار رہا اور خوشائند رہا، اس لحاظ سے بھی کہ تمام فالو ہوئے اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا سوائے ایک انسیڈنٹ کے کہ ایک بچی جو ہے وہ گر کر جاں بحق ہوئی۔ بڑا افسوسناک واقعہ تھا یہ، اور چونکہ یہ تھوڑا سا کووڈ کی وجہ سے نہیں تھا، وہ اسٹیج سے گرنا، اور یہ حفاظتی اقدامات بھی ہمیں کرنے ہوں گے تاکہ بچوں کو اس طرح کے نقصانات سے بچایا جا سکے۔ ناظرین مزید ہم پروگرام میں بات کریں گے جو ثانیہ موٹر وے ہوا اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک۔
ویلکم بیک. اور پورا ملک اس وقت بہت ہی پریشان ہے, اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں جنسی زیادتی کے جو واقعات ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. درندگی آج کے دور میں بھی سامنے آ رہی ہے, اور اس کے حوالے سے قانون سازی جب ہوتی ہے, اور چونکہ سینٹ میں بھی یہ بل پیش کیا گیا اور قومی اسمبلی میں بھی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی. اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ویسے تو وہ ان تمام چیزوں پہ بڑے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتی ہیں, لیکن جب سزا کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھانسی نہیں ہونی چاہیے یا سرعام پھانسی نہیں دینی چاہیے. تو پھر اس جرم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ میرے سب کیا سمجھتے ہیں, ایک تو یہ اتنا بڑا ایشو بنا اور اسی ایشو کو ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے, اور پھر جب یہ ہمارے منتخب نمائندے اس کو فلور پہ لے کے آتے ہیں تو وہاں پہ متفقہ طور پہ اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی پھانسی کے بلز کی مخالفت کی تھی اور آج پھر انہوں نے مخالفت کی, تو سزا کیسے ہوگی؟ ایک طرف آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ سرعام پھانسی دی جائے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں پھانسی نہ ہو, تو پھر وہ 5 7 8 سال جیل میں گزارتے ہیں مجرم, اور اس کے بعد باہر آ جاتے ہیں. وہ اصل میں دیکھیں جس طرح کے لوگوں کے درمیان جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, جس جگہ کرپشن زیادہ ہے وہ ظاہر ہے ایسی کوئی سزاؤں کی سپورٹ میں وہ نہیں بولیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے لوگ زیادہ تر اس طرح کے کرپشن میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور قرآن پاک کی آیت ہے کہ بھئی جو بھی سزائیں دی جائیں وہ لوگوں کے سامنے ایز اے عبرت کے طور پر کھلے عام جو ہے وہ سر عام ہونی چاہیے, سزائیں دی جانی چاہییں. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ انٹرنیشنل پریشر ہے, جیسے عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی بتایا کہ ہمیں جو یورپین کنٹریز ہیں, یورپین یونین کی طرف سے خطرہ ہے کہ وہ ہم پہ کوئی سینکشن نہ لگا دیں. انہوں نے ہمیں G+ کا اسٹیٹس دیا ہوا ہے, وہ واپس نہ لے لیں. صحیح. تو بہرحال یہ چیزیں تو ساری خیر یہ ایک گیم سا ہے, یہ جو آپس میں آئی واش کرتے ہیں اور یہ آپس میں یہ اس طرح سے گیم کھیلتے ہیں, تو اس میں کچھ بھی نہیں ہونا, نہ ہی سرعام پھانسی کا کوئی کرنا چاہ رہا ہے, نہ ہوگی اور نہ ہوگا. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو خالی پھانسی ہے جو ہمارے ملک کے اندر قانون میں موجود ہے, ٹھیک ہے, جو جیل میں دی جاتی ہے کم از کم اسی پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اسی پر عمل نہیں کیا جاتا, اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. دوسرا پھر اس طرح کے جو جرائم ہیں یہ رکیں گے کیسے سر؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ سزا نہیں دینے دیں گے, آپ اگر ملزمان کو تحفظ فراہم کریں گے, تو یہ تو پھر پہلے زینب کیس ہوا اور رسیوں کیس ہوئے, مختار مائی سے اگر ہم شروع کریں تو موٹر وے کیس تک, یہ ساری کیسز ہیں. جب سزا نہیں ہوگی تو ملزم تگڑا ہو جائے گا. ہمیشہ سزا سے روکتے ہیں, جب یہ انصاف سے روکتے ہیں, جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انصاف ملے گا اور اس کے اوپر سخت ترین سزا ہوگی. جب انہیں پتہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ اس کیس میں بھی جو دونوں مجرم ہیں, جو مین کلپریٹ ہیں, وہ پہلے بھی اس طرح کے کیسز میں انوالو رہے, عادی مجرم ہیں, اور اسی طرح کے کیسز میں پہلے بھی وہ جو ہے وہ کنوکٹ ہوئے اور پکڑے گئے, لیکن اس کے بعد پھر وہ ضمانتوں پہ ہیں. تو ڈیفینیٹلی انہیں یہ پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی سزا نہیں ہے, تو وہ دوبارہ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. لیکن سخت سزائیں ہمیں لانی پڑیں گی, اور سرعام سزا کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ عبرت پکڑیں دوسرے لوگ. سرعام کا یہ بھی ہے کہ اب ٹی وی پر بھی آ جاتی ہے خبریں, میڈیا میں خبریں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ضروری نہیں کہ ویزیبل ہو, لیکن میڈیا میں کم از کم جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندے کو پھانسی ہو گئی, تو اس سے کم از کم ایک خوف و ہراس ان لوگوں پہ ضرور پھیلتا ہے جو یہ شیطانی کام کرتے ہیں. انہیں یہ ضرور میسج ملتا ہے کہ اگر انہیں بھی یہ کام کیا تو کل ان کا بھی یہی انجام ہوگا. تو ضروری نہیں ہے کہ سر عام میں وہ ان کو ہم چوکوں پہ لٹکائیں, اور نہ ہی وہ ہو سکتا ہے نہ ہی وہ ہوگا, یہ سب ڈرامہ چل رہا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ سزا تو ہونی چاہیے نا. سزا نہیں ہوتی. دیکھیں یہی جو 2012-13 میں اس بندے نے جرم کیا اور اس وقت وہ پکڑا گیا, پھر وہ چلا گیا, پھر آج اس نے یہی چیز 5 سے 7 سال کے بعد ریپیٹ کی, تو اگر اس وقت سزا ہو جاتی تو شاید یہ سانیہ نہ ہوتا. دیکھیں وہی سزا میں ہمارے یہ تو جو ہمارے جتنے بھی لیجسلیٹر ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, ان کا کام ہے کہ قانون کو اس طرح سے سخت بنائیں کہ کورٹوں کے پاس بھی جو ہے ڈیسیشن پاور ہو, اور وہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ سکیں اور ایپرنٹ ایویڈنس کے اوپر جو ہے وہ ان کے اگینسٹ کارروائی کر سکیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اس طرح جس طرح سے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, ابھی اچکزئی صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے, ہم وہ سرعام ویڈیو کلپس موجود ہیں, ساری دنیا کے سامنے ایک یونیفارم جو ہے وہ ٹریفک کا کانسٹیبل کو, پولیس والے کو, اس کو انہوں نے اس کا مرڈر کیا ڈالا. ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد ان کے علاقے میں ڈھول تاشی بج رہے ہیں, لوگ ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں. تو وٹ از دس میسج وی آر گیونگ ٹو دی پیپل؟ تو جب یہ میسج جائے گا تو پھر تو ہر بندہ یہی کام کرے گا, ٹھیک ہے. اور وہ نہیں کرتے تو ان کے ہرکارے کرتے ہیں وہ بھی. تو یہ تو چلتا رہے گا جب تک سزائیں ہم سخت نہیں کریں گے, پنشمنٹ سخت نہیں دیں گے,
اور قانون کو سخت نہیں کریں گے. ہمارے پاس تو دیکھیں اسلامی قانون موجود ہے. جی جی ٹھیک ہے, ہمارے آئین کے اندر ہے. ٹھیک ہے, یہ حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جتنے بھی حدود لاز ہیں ان کو ہم نافذ کر سکتے ہیں, عمل کر سکتے ہیں. سر کسی بھی صحت مند معاشرے میں سر یہ نہیں ہوتا جو رویہ ہمارا ہے, یہاں پہ ہم شادیانے بجا رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ بتا بھی دیتے ہیں. سب کا جو کیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور ہائی پروفائل جتنے بھی کیس ہوتے ہیں ملزم چھٹ جاتا ہے, اور چونکہ وہ اتنا اس کی بیک اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, تو یہ کب تک اس طرح ہم ان چیزوں کو سپورٹ کرتے رہیں گے؟ وہ ایک ایک کر کے معاشرہ اسی طرح خراب ہوتا ہے, اور جس طرح سویلائزڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ سرعام وہ لوگ ملزم اور جو ظالم ہے اور جو مظلوم ہے اس کے درمیان فرق کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ فرق مٹتا جا رہا ہے. کس طرح ہم اپنے معاشرے کو بہتر کریں گے؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ ہمیں پورے سسٹم کو جو ہے نا اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جوڈیشری سسٹم بھی, ہمارا پولیس انویسٹیگیشن سسٹم بھی, یہ سب جو ہے نا اٹ ریکوائرس اوور آلنگ. اور جو دنیا میں اچھی پریکٹسز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے, اور ہمارے پاس تو سب سے اچھی پریکٹس اللہ تعالیٰ کا قانون موجود ہے. جی ٹھیک ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے, آگے جو ہمارے باقی صحابہ کرام نے جو اپنے زمانے میں حکومتیں کی, صحیح, جو خلیفہ رہے اور جس طرح سے انہوں نے ڈیل کیا اس طرح کے کیسز کو, وہ ہمارے سامنے ایگزامپلس موجود ہیں. تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت بھی نہیں. لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کمپرومائزز کرتی ہے, اور ان کمپرومائزز میں وہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ کل کو یہی قانون ہمارے خلاف بھی استعمال ہو جائیں گے. اس لیے وہ کوئی ایسی چیز کرتے ہی نہیں ہیں, کوئی ایسے لاز نہیں لاتے, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ بھی ان کے بھی درمیان جو اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ اس طرح سے. سر وزیر اعظم اتنے بے بس ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرعام پھانسی دینی چاہیے اور جو ملزم ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے, اور اس کے باوجود وہ سزا تک نہیں پہنچتا. دیکھیے آج کل بادشاہت کا زمانہ تو ہے نہیں. وہاں ایک قانون پاس ہوتا ہے قومی اسمبلی کے اندر, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ایک میجورٹی چاہیے ہوتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو وہ ان کے پاس ڈیفینیٹلی نہیں ہے. ان کی نیت سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں, اور اسی کو وہ مافیا کہتے ہیں کہ وہ کرنا بھی چاہتے ہیں بٹ ہی کانٹ ڈو, وہ نہیں کر سکتے. تو ہی از دی موسٹ پاورفل مین ان پاکستان. جب وہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے اتنے زیادہ مختلف پارٹیز ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا نا سر کہ جو ہماری اپوزیشن ہے اور حکومتی بینچز میں بھی جو کچھ لوگ موجود ہیں وہ پھر اگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کے جو لوگ ہیں مجرم ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. چونکہ آپ اگر ایک ظالم کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو قانون سازی میں رکاوٹ بن رہے ہیں, تو دوسرے لفظوں میں یہی ہوا نا کہ آپ نے ایک ناحق بندے کا جو قتل تھا یا جرم تھا یا اس میں جو وکٹم تھا اس کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی, چونکہ آپ بھی اسی کے برابر شریک ہوئے جب آپ نے اس کی قانون سازی میں رکاوٹ ڈالی. تو دیکھیں یہ تو اب آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے یہاں کچھ سیاسی پارٹیاں بیسیکلی وہ سیاسی پارٹیاں ہیں نہیں. ٹھیک ہے, وہ جیسے مختلف آپ نے اجتماعوں میں سنا ہوگا کہ ایک دوسرے کو یہ ڈاکو کہتے ہیں, چور لٹیرے کہتے ہیں, یہ ان کے گروہ ہیں. صحیح. تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس یہ تمام اسی طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو انہوں نے سپورٹ دینی ہوتی ہے. انہوں نے شراب کو شہد ثابت کرنا ہوتا ہے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جی شراب کے اوپر کوئی سخت قانون آئے, کوئی کوڑے لگیں ان کو بھی وہاں پہ ٹکٹکی بھی بن کے, تو وہ کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں لانا چاہیں گے. تو ہمارے ملک میں تھوڑی سی یہ بدقسمتی ہے کہ کچھ لادین جماعتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ حاوی ہو گئی ہیں, اور اس میں اس طرح کے سارے جو کرپٹ ایلیمنٹ ہیں وہ سارے مل گئے ہیں. اب یہ ہر وقت اس آسرے پہ ہوتے ہیں کہ ہم وہ بات کریں جس سے یورپ خوش ہو جائے, جس سے ویسٹ خوش ہو جائے. ٹھیک ہے, اور وہ ویسٹ اور یورپ جو ہے ہمیں لا کے تخت کے اوپر دوبارہ بٹھا دیں. اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی لے لیتے ہیں. سینئر رہنما ہیں راجہ اظہر صاحب, ایم پی ہیں پی ٹی آئی کے. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. کیا کہیں گے, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو جنسی زیادتی کے مجرم ہیں کسی رعایت کے مستحق نہیں, اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے بل کی مخالفت کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سرعام پھانسی نہیں ہونی چاہیے. کیا کہیں گے راجہ صاحب؟ دیکھیں جی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی دی ہوئی ہے, اسلامی قانون ہمارے پاس موجود ہیں, اور ہمیں اس کے مطابق بھی جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے کہ دین ہمیں اس معاملے میں کیا کہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں چور نہیں ہوں, میں نے ان غلط کاموں میں نہیں پڑھنا, تو میں اس بات کی حمایت کیوں کرتا ہوں. مطلب پیپلز پارٹی کو کیا فکر ایسی لاحق ہے کہ سرعام پھانسی دینے سے جو ہے ان کا ایف اے ٹی ایف ڈسٹرب ہو رہا ہوگا, ان کے انٹرنیشنل قانون ان کو یاد آ رہے ہیں.
لیکن ہمارے بچوں کے ساتھ یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے. ہمیں اس وقت انٹرنیشنل قانون بھی مطلب یاد نہیں آتے کہ ہم لوگوں کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سریعام پھانسی کی جو سزا ہے وہ اسی شخص کو ہوگی جو ہمارے بچوں کے ساتھ درندگی کرے گا. جب آپ یہ سخت قانون نہیں لاگو کریں گے, جب آپ کراچی کے, سندھ کے, پاکستان بھر کے مین چوکوں کے اندر, سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے جی, چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں, غلط کام کرنے پہ جو ہے وہ گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں. تو پھر آپ وہاں پہ بھی جا کے کہنا کہ جی کہ سعودی عرب میں قانون کیوں پاس ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر کیونکہ درندگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اگر ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچوں کی زندگیوں کو محفوظ رکھنا ہے, تو ہمیں یہ قانون اب ہر حال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسمبلی سے پاس کروانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور راجہ صاحب آپ چونکہ سندھ اسمبلی میں ہیں, سندھ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں, تو سندھ اسمبلی میں بھی اس طرح کا کوئی بل لے کے آ رہے ہیں آپ؟ چونکہ قومی اسمبلی میں تو پاکستان پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے, یہاں آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے, آپ اپوزیشن میں, تو اس کے باوجود کوئی متفقہ طور پہ اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی بالکل پارٹی ہماری ورک اس پہ کر رہی ہے. ہماری 2 دن بعد انشاءاللہ میٹنگ بھی ہے ہماری ارکان پارلیمنٹ کی, اس حوالے سے بھی بحث جو ہے زیر بحث آئے گی, ہم اس پہ بات کریں گے. پارٹی کا موقف ڈیفینیٹلی جب ہمارا قومی اسمبلی میں چیز آ رہی ہے تو ہم سندھ اسمبلی صوبائی اسمبلی کے اندر بھی جو ہے اس بل کو انشاءاللہ لانچ کرائیں گے. پاس ہونا نہ ہونا ظاہر ہماری اکثریت تو نہیں ہے, لیکن آپ اگر اچھی نیت آپ کی ہے, کوشش آپ کی اچھی ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی جو یہاں کی صوبائی اراکان ہے, ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا بہت ان کو اپنے بچوں کا خیال آتے ہوئے اگر وہ اس بات پہ راغب ہوں, ہم ان کو کوشش کریں گے قائل کرنے کی. نہیں ہوتا تو کم از کم اپنی آواز کو ہم اپنی بلند کریں گے سندھ اسمبلی. بالکل اچھی بات ہے. میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں, آپ لائن پہ رہیے گا. میرے صاحب کیا سمجھتے ہیں, جس طرح راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, گو کہ سندھ اسمبلی میں ہم اکثریت میں نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بل لے کے آئیں گے اور کوشش ہوگی کہ ہماری یہ قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہو سکے, آگے ہم پروسیڈنگ کریں اور جو وکٹمس ہیں ان کو سزائیں دلا سکیں. دیکھیں یہ بھی جو کر رہے ہیں نا, یہ سب آئی واش ہے. یہ لوگ پی ٹی آئی والے بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز کریں, انہیں پتہ ہے ایسا ہونا بھی نہیں ہے, دے فلی نو, یہ 100% ان کو بھی پتہ ہے. بس صرف کیا ہے کہ ایک آئی واش کرنا ہے, لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جی ہم بہت کنسرن ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جو کانکریٹ کام ہے کرنے کے وہ ان کو کرنے چاہیے کہ سسٹم کو کسی طرح سے امپروو کریں. ٹھیک ہے, اور یہ سسٹم امپروو اوپر سے ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اوپر اداروں کو اپنے ساتھ ملا کے ان کی سپورٹ لے کے اور کس طرح کے کچھ کام کریں جس سے یہ سارا سسٹم اوور آل ہو. ٹھیک ہے, جب تک یہ سسٹم آپ ٹھیک نہیں کرتے اس وقت تک کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اس طرح سے کیا آپ کہہ دیں کہ جی اس کو سر عام پھانسی دیں گے, سر عام گن سے اڑا دیں گے, سر عام گھسیٹ دیں گے, اٹس آل آئی واش. ٹھیک ہے. رائے صاحب, میرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بس ایک اسمبلی کی کارروائی تک تو بالکل سمجھ آتا ہے, لیکن پریکٹیکل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. سسٹم آپ کو بدلنا ہوگا, تو سسٹم کیسے بدلے گا؟ کوئی آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی, ان کو آپ نے پروسیڈنگ دی, کیا اس پہ حکمت عملی ہے آپ کی؟ لیکن پیپلز پارٹی کو تو یہ لگتا ہے نا کہ ہم ابھی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو برین واش ہو جاتے ہیں, آئی واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. ارے بھائی آپ کے پاس بھی تو موقع آیا تھا, آپ کر لیتے نا. آپ مطلب ہمیں کیوں موقع دے رہے ہیں کہ ہم اس قسم کے قانون لا رہے ہیں؟ تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس سے اسمبلی میں اگر کوئی قانون پاس بھی ہوا ہے نا, اس پہ آج دن تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو وہ تو اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قانون پاس بھی ہو جائے گا, یہاں پہ اگر یہ قانون لائیں گے بھی تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا. ڈیفینیٹلی ہمارے اوپر کے جو لوگ بیٹھے ہیں ہماری نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں, بالکل یہ ہماری جگہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے, اگر ہماری نیت صاف ہے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایسا قانون آئے جس سے ہمارے ملک کے بچے, ہماری بہنیں, ہماری مائیں محفوظ رہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی نے اقدام کیوں اٹھایا. یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یورپ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں, تو یورپ کے قانون کو تو یہ خوش کرنا چاہ رہے ہیں, ہم تو اسلامی قانون نافذ کرنا چاہ رہے ہیں بھائیو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ راجہ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. اسلامک قانون نافذ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو رائے عامہ ہموار کرنی ہوگی اور اس کے بعد آپ اس طرح کا کوئی قانون لا سکیں گے, چونکہ جب تک آپ نے جو اس کی جو سسٹم ہے اس کو فالو نہیں کریں گے, اور جب تک اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ان کو ایک پیج پہ نہیں لے کے آئیں گے, آپ کی جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کو آپ نے ساتھ ملانا ہوگا, آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لے کے آنا, اپوزیشن سمیت آپ سب لوگوں کو ملا کر بیٹھیں گے ساتھ, تب جا کے قانون سازی ہوگی. اور چونکہ متفقہ طور پہ آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں, ایک بھی اگر آپ کی پارٹی مخالفت کرتی ہے تو آپ واضح اکثریت نہیں لے سکتے. میرے ساتھ بڑا مشکل ہے
सब लोगों को एक नुक्ते पे जमा करना और फिर उस करारदाद को मंजूर करवाना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा सा लिबरल टच है उनका, और वो शायद इस चीज़ का मार्जिन लेते हैं, और वो चाहते भी नहीं कि फांसी दी जाए। वो कहते हैं कि आप उम्र कैद सज़ा दे सकते हैं, आप वैसे सज़ा दें, कोई और सज़ा दें, लेकिन आप यानी हार्ड लाइन ना लें फांसी वाली। देखिए फांसी की सज़ा मौजूद है जी, और जब इसमें दहशतगर्दी की शिक शामिल हो जाती है तो फांसी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट। ये जो सारा गेम चल रहा है, जिसको मैं इसको ड्रामा कहता हूँ, चाहे वो पीटीआई कर रही है, पीपल्स पार्टी तो खैर करते ही हैं, तो ये सब ड्रामा कर रहे हैं कि जी सरेआम फांसी और सरेआम फांसी नहीं। ये कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता सरेआम फांसी दें या सरेआम फांसी नहीं दें। असल चीज़ ये है कि उसको फांसी होनी चाहिए, ठीक, चाहे अकेले कमरे के अंदर बंद करके उसको फांसी हो, और किसी जगह उसका नमाज जनाजा फिर बाद में जो है उसकी डेड बॉडी जो है ट्रांसफ़र की जाए, ताकि लोगों को ये पता हो कि जनाब उसको जो है पनिशमेंट दे दी गई है। ठीक है। लेकिन अगर पनिशमेंट देते हैं 10 साल 20 साल 15 साल, तो ये वही होती है कि नाइट और डे काउंट करके 10 साल की सज़ा 5 साल के बाद वो फिर निकल के वो यही हरकतें करता है। ये इनको सबको पता है, ठीक है। जैसे पीटीआई भी, इनके जो लीडर हैं उनकी नीयत बहुत अच्छी है, नेक है, समझ है, और वो करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अभी सर शायद आपने जो बात की कि आई वॉश करने वाला मामला है, चूँकि करना वो भी चाहते हैं, लेकिन उनको भी पता है हम नहीं कर पाएंगे, और दूसरा जो करने वाली चीज़ है वो नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं हम सरेआम फांसी देंगे, सरेआम फांसी दें। आप फांसी दे दें, आप प्रैक्टिकल करके दिखा दें, ख़त्म हो जाएगी बात। लेकिन आप वो मुश्किल काम पहले बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो अपोजिशन मुखालफत करती है, फिर आप कहते हैं कि देखें हम तो कोशिश कर रहे थे इन्होंने। तो आप बेसिक चीज़ है, दुनिया भर में जंगल में भी जो कानून है ना जंगल का, उसमें भी जज़ा और सज़ा का अमल होता है। तो जब हम तो इंसान हैं, तो इंसानों में भी अगर ये जज़ा और सज़ा का मामला नहीं होगा तो माशरे कैसे बेहतर होंगे और कैसे हम एक अच्छा माशरा बनेंगे? देखिए मैंने कहा ना कि जो उस वक्त गवर्नमेंट है पीटीआई की, इनका लीडर काफ़ी सिंसियर नज़र आते हैं, उनकी नीयत साफ़ नज़र आती है, थोड़ा खुदा खौफी भी नज़र आती है उनमें। ठीक है। दीन की तरफ भी उनका रुझान है, खाली दुनियावी मट्टी या क़ब्र की मट्टी पर रुझान नहीं है, ठीक है। तो उसके बावजूद आप देखिए कि उन्हें भी पता है। मैं तो सिंध की मिसाल देता हूँ कि सिंध के अंदर जो उनके बहुत सारे लोग हैं जी, जो लैंड ग्रैबर हैं, बिल्कुल। मतलब अगर मुझे पता है तो इमरान खान साहब को नहीं पता कि कौन कौन लैंड ग्रैबर हैं और कितनी कितनी ज़मीनें उन्होंने यहाँ पे हथियाई में, इनकी पीटीआई वालों ने, नेक नियति के बावजूद, तस्बीह हाथ में लेने के बावजूद। ही फुल्ली नोज। क्या उन्हें नहीं पता? उन्हें पता है, लैंड ग्रैबर भी हैं, उन्हें पता है उनके कितने यहाँ पे जो हैं वो खेपियर हैं, खेपियर के नाम से मशहूर हैं। ही नोज, फुल्ली नोज कि कौन खेपियर के नाम से मशहूर है। पूरा कराची जानता है खेपियर के नाम से मशहूर है। लेकिन क्यों? कि बस मसलहत मसलहत मसलहत, जिसको इमरान खान साहब ने एक दिन पहले वो जो इंटरव्यू में कह रहे थे कॉम्प्रोमाइज़ के परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। ही इज़ ऑल्सो मेकिंग कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, नीयत साफ है, कोशिश कर रहे हैं। अभी वो कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह जो है वो मैच को उस पोजीशन पे ले जाएं जहां उनको कहीं मेजॉरिटी मिल जाए, कोई चांस मिल जाए। बट बहुत सी चीज़ें उनकी अपनी पार्टी के अंदर आप देखें खेपिए और लैंड ग्रैबर मौजूद हैं, उनको ठीक करें ना। ठीक है, इस पे मौक़िफ़ ले लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर रहनुमा है, मरकज़ी रहनुमा है शमीम मुमताज़ साहिबा, MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। ख़ास तौर पे आज हम बात कर रहे हैं सारे मोटरवे के हवाले से, और उसकी आपने फांसी की जो सरेआम फांसी की सज़ा है उसकी मुखालफत की है। क्या वजूहात हैं, क्यों आप इस केस में या इस तरह की जो फांसी के का बिल है उसकी मुखालफत कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने लिया इस हसास मौजू पर बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम जो दाएं बाएं तफ्तीश का नाम लेके केस को ख़राब कर रहे हैं, सीधा सीधा केस है कि उस अफसर से जो नंबर पे कॉल आई थी, पहली कॉल आई थी उस खातून की, और उस कॉल के बाद जो भी हुआ, और फिर जाते वक्त 1000 रुपीज़ का नोट डैशबोर्ड पे रखना, ये किस बात की अलामत है कि वो कौन लोग थे? क्योंकि खातून ने यही कहा था कि मुझे 1000 रुपये का पेट्रोल भी काफ़ी होगा। तो सबसे पहले तो उस अफसर को शामिल तफ्तीश करें ना, कहाँ शेखुपुरा और कहाँ कहाँ आप निकल गए लोगों को ढूंढने के लिए। दूसरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जिन लोगों के तक आप पहुँचे हैं अभी तक, वो लोग क्रिमिनल हैं, उनका रिकॉर्ड क्रिमिनल है, उनकी ज़मानतें कैसे हो गई, वो कैसे आज दुनिया में घूमते फिर रहे हैं उसी तरह। तो विक्टिम जो है वो खातून है, लेकिन मैं समझती हूँ पूरा माशरा विक्टिम है। मैं अदलिया से भी कहूँगी कि अदलिया इस केस में ज़मानत कैसे दे देती है। अभी आज ही अदलिया ने जो है वो एक केस में ज़मानत दी है कबल गिरफ्तारी, ऐसे ही कोई केस था पंजाब का। तो जब ये वाली सूरत हाल होगी तो आप कुछ भी कानून बना लें, हम मुखालिफत करें ना करें उससे एक अलग हट के बात है। कोई भी कानून बना ले, जब तक अमल दरामद नहीं होगा, मेरे भाई कवानीन तो मौजूद है ना। जी जी। वकील जो है वो वकालत करता है उस मुजरिम की, जब पता है कि वो जुर्म किया उसने, आप DNA का नाम लेके इतना लंबा मामले को कर देते हैं। DNA की रिपोर्ट 72 घंटे की है,
कितने दिन हो गए उस खातून के केस को, 12, 13, 14 की रात की ये बात है। और जब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ कि आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा शख्स इसमें मुलविस है कि जिसको बताया गया कि वो खातून अकेली रोड पर मौजूद है। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं सिर्फ आवाम के गुस्से को दबाने के लिए, ये इस तरह के जो छोटे मोटे चोर उचक्के होते हैं। शमीम मुमताज़ साहबा, बिल्कुल आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, ये आदि मुजरिम थे और बहुत पहले इनको सजाएं हो जानी चाहिए थी, और किसने इनको इनकी ज़मानतें कराई, ये बिल्कुल वो चीज़ें हैं जिन पे तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन माशरा जिस तरफ जा रहा है, जिस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, ये कहें अभी कराची में जो ज़्यादती केस हुआ वो भी आपके सामने है, तो कोई हमारा पूरे पाकिस्तान में कोई भी शहर, कोई गाँव, कोई देहात महफूज नहीं है, तो हम इसको बेहतर कैसे करें? मैं तो एक जुमला कहूंगी, जी जी, चाहे कोई नाराज हो या ना हो, ये मेरी जाती राय है, जब जुर्म सड़क पर हो रहा है तो सजाए मौत की सड़क पर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रही ना उसकी। देखें, आप मुखालफत कर रहे हैं सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। हमने मुखालिफत की या नहीं की, आज तो आपकी पीएम साहब ने कह दिया कि यूरोपीय यूनियन जो है वो नाराज। ठीक है, बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं। इंडिविजुअली आपने बड़ी अच्छी राय दी कि अगर सरेआम ज्यादती हो रही है तो फिर फांसी भी सरेआम होनी चाहिए। मेरे साहब, आखिरी पॉइंट है, फिर हम वाइंड अप करेंगे। क्या समझते हैं इस तरह का जो आता है फीडबैक पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से कि वो भी ये चाहते हैं कि देखें एनफ इज़ एनफ, आखिर सज़ा होनी चाहिए जो भी विक्टिम है? देखिए, कुछ लोग हैं जो शायद उनमें अभी ज़मीर ज़िंदा है, तो वो ज़मीर उनको शायद ये कहने पे मजबूर कर देता है, डिस्पाइट अपनी पार्टी की जो भी पॉलिसी हो, अगर वो गलत देखते हैं तो उसको गलत भी कहते हैं। सही। और यही बात पीटीआई के लिए भी है और इमरान खान साहब के लिए ख़ास तौर पे है कि इस वक्त इसके बजाय कि इस चीज़ पे जोर दिया जाए कि सरेआम फांसी हो, ये हो, जो कि होनी नहीं है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। असल चीज़ ये है कि हाँ जी, डीएनए का हम डाटा बैंक बनाएं तमाम लोगों का, जितने भी ये मुजरिम हैं, हम डीएनए की लेबॉर्ट्रीज़ तमाम शहरों में, तमाम तहसीलों में, तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये हम लेबॉर्ट्रीज़ बनाएं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को हम स्ट्रॉन्ग करें, और वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है अगर वो किसी तरह से केस को ख़राब करता है तो उसको सज़ाएँ हम दें, तब ये आपकी प्रोसिक्यूशन और ये सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया मेरे साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सज़ा और जज़ा का जो कानून है उस पर जब तक अमल नहीं होगा तो माशरे बेहतर नहीं होंगे, और आपको हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करनी होगी। आप जिस भी पार्टी के नुमाइंदे हैं, लेकिन अगर आप हक़ और सच के साथ नहीं खड़े तो माशरा बेहतर नहीं होगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।